الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. أخرجه الإمام البخاري في الأذان باب فضل صلاة الجماعة، وفي باب فضل صلاة الفجر في جماعة، ومسلم في المساجد باب فضل صلاة الجماعة، والترمذي في الصلاة باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة وقال حسن صحيح، والنسائي في الإمامة باب فضل صلاة الجماعة، وابن ماجه في المساجد والجماعات باب فضل الصلاة في جماعة. میرے بھائیو، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلاة الجماعت افضل من صلاة الفذ ب27 درجہ. صلاة الجماعہ، جماعت والی صلاۃ، یا جس کو صلاۃ با جماعت بولتے ہیں، نماز با جماعت، صلاۃ با جماعت، جماعت کے ساتھ مل کے جو صلاۃ پڑھی جائے، اکیلے نہ پڑھی جائے، تو صلاۃ با جماعت افضل ہے، زیادہ ثواب والی ہے، زیادہ اجر والی ہے، زیادہ نیکی والی ہے. کس سے؟ من صلاۃ الفذ. فذ کے معنی ہوتا فرد، تنہا، اکیلے کی صلاۃ سے صلاۃ با جماعت زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا: ب27 درجہ، 27 درجہ، 27 درجہ افضل ہے. حصہ نہیں کہا 27 حصہ افضل ہے، 27 گنا افضل ہے، بلکہ 27 درجہ کہا. درجہ کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں درجہ سیڑھی کو کہتے ہیں، درجہ بدرجہ، ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی. تو چونکہ آدمی بلندی کی طرف جاتا ہے، اونچائی کی طرف جاتا ہے، تو یہ ثواب اونچائی اور بلندی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے کہا درجہ. 27 درجے انسان کو اونچا کر دیتا ہے، اوپر پہنچا دیتا ہے صلاۃ با جماعت. یعنی صلاۃ با جماعت میں اتنے فوائد ہیں، اتنا اجر و ثواب ہے کہ تنہا صلاۃ پڑھنے کے مقابلے میں انسان کو 27 سیڑھیاں اوپر پہنچا دیتا ہے. تو یہ اجر و ثواب ہے صلاۃ با جماعت کا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. یہ معنی حدیث کے جنہوں نے الفاظ کی شرح کی ہے، امام ابن اسیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں النہایہ فی غریب الحدیث میں کہ چونکہ اس میں یہ مقصود ہے بتانا کہ اونچائی اور بلندی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، اس لیے درجہ کا لفظ استعمال کیا. اس حدیث سے ایک تو صلاۃ با جماعت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ منفرد اور اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں صلاۃ با جماعت یہ مردوں کے لیے ہے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے گھر میں پڑھنا ہے، اور گھر میں با جماعت اور تنہا جس طرح بھی پڑھیں گی ان کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. مردوں کے لیے ہے، اور منفرد کا ثواب، اکیلے کا ثواب کم ہوتا ہے اور با جماعت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان دونوں کے ثواب میں بہت بڑا فرق ہے. اس طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی تنہا صلاۃ پڑھ رہا ہے، با جماعت نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کی صلاۃ درست ہوگی. یہ نہیں ہے کہ صلاۃ تنہا کسی نے پڑھا تو صلاۃ قبول ہی نہیں ہوئی، صحیح ہی نہیں ہوئی، نہیں. اس لیے کہ کہا گیا کہ اس کا 27 گنا زیادہ ہے، تو اس کا مطلب اس کو بھی ثواب ملے گا جو تنہا ملے گا. 27 گنا کم ہے، 27 گنا کم ہے، لیکن اکیلے پڑھنے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اجر و ثواب سے وہ محروم نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تنہا صلاۃ پڑھنے والے کی صلاۃ بھی قبول ہو جائے گی. یہ اور بات ہے، با جماعت صلاۃ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ یہ معذور کے سلسلے میں نہیں ہے کہ کوئی بیماری کی وجہ سے صلاۃ نہیں تنہا پڑھ رہا ہے تو پورا ثواب ملے گا. بلا عذر اور بلا بیماری کے اگر کوئی شخص تنہا پڑھ رہا ہے تو بھی اس کی صلاۃ قبول ہے. یہ اور بات ہے کہ صلاۃ با جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے.
واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.